اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ہم شروع کرتے ہیں، تب تک باقی آ جائیں گے۔ میں نے تھوڑے سے یہ آپ کے لیے اردو کے نکالے تھے ورڈ، ان کا ترجمہ آپ کو یاد ہے نا، ہم نے فعل شروع کیا تھا پچھلی دفعہ، آپ نے کروایا تھا کہ آگے پڑھائیں، میں تو اس موصول پہ ختم کرنے والی تھی لیکن آپ نے کہا نہیں آگے پڑھائیں، تو پھر اس میں آپ ان کا ترجمہ کر لیں باری باری، یہ پہلے آپ ایک لائن کا کر لیں پھر یاسمین کر لیں گے۔ یاسمین کو بھی ماشاءاللہ ماضی کی گردان آتی ہے کہہ رہی ہیں، اور ضمائر کی بھی آتی ہے، تو اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ تو ارم پہلے آپ کریں یہاں سے یہ پہلی لائن کا ترجمہ۔ وہ گیا ذہاب، ذہبو، ذہبت، ذہبنا۔ ذہبنا۔ ابھی آپ کیجیے یاسمین۔ تو کیا یہاں سے نا، تو گیا، ذہبت، ذہبتا، نہیں اور نہیں، تو گیا، تو ذہبنا۔ ذہبت ہوتا ہے وہ گئی، ذہبت جو ہے یہ چوتھا سیغہ ہے نا، چوتھا سیغہ ہوتا ہے ذہبت، یہ پہلا سیغہ ہے، یہ چوتھا سیغہ ہے، اور یہ تیسرا سیغہ ہے وہ گئے، ٹھیک ہے۔ اردو میں چونکہ آپ کا مثنیٰ کا سیغہ نہیں ہوتا نا، دو سے جمع سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں پر دو کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ دو گئے، ہے نا، وہ عربی میں ہی ہوتا ہے، تو یہاں پر وہ گیا، وہ گئے، وہ گئی، وہ گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر آپ کا کیا ہو گیا، وہ گیا ذہبا، اور وہ گئے ذہبو، اور وہ گئی ذہبت، وہ گئیں ذہبنا۔ تو گیا، تو گیا، تم گئے، تو گئی، تم گئی، یہ سارے مخاطب کے صیغے ہیں۔ ذہبتا، ذہبتا، ذہبتم، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتن۔ ذہبتنا۔ اب میں گیا تو کر سکتی ہیں نا سسٹر یاسمین، میں گیا، ذہبنا، نہیں میں گیا نا، میں گیا، ہاں ذہب، ایک منٹ میں ہے نا، انا ضمیر ہے نا، ایک منٹ میرے یہ ذہبتو جو ہے نا فون بہت وہ ہو رہا ہے، ایک منٹ ہے جائیے، اچھا، گلیچ کر جاتا ہے ایک دم۔ میں گیا، ذہبنا، ذہبتو میں گیا، ذہبنا ہم گئے، نا ضمیر کا معنی ہوتا ہے وی وینٹ، ذہبتو، ذہبنا، ذہب، میں گئی، ذہب، میں گئی، میں آئے گا گئی، نا، آئی وینٹ، آئی وینٹ، تو ذہبتو ذہبتو، ویری گڈ، اور ذہبنا، ذہبنا ہم نہیں، اچھا ذہبنا میں کیا ہوگا، وہی نا ضمیری ہوگی جو اوپر ہے نا، اس میں جو آپ نے لگائی تھی نا وہی لگے گی، ذہبنا، ٹھیک ہے نا، ذہبنا، تو ذہبنا ہم گئیں، اور نا ضمیر کیا بن رہی ہے، یہ ہم تم یہ سب کیا بن رہے ہیں، یہ فاعل ہے، یہ فاعل ہیں، اور یہ مرفوع ضمیریں ہیں، یہاں پہ بھی نا ضمیر جو آئے گی نا وہ مرفوع ضمیر ہوگی، ویسے تو یہ منصوب ضمیر ہے، ویسے تو یہ منصوب ضمیر ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو یہ اٹیچ پروناؤن میں سے آتی ہے، چھوٹی والی جو ضمیریں ہوتی ہے نا، کا، کوما، کوم والی، بٹ اس سے پہلے اگر سکون آ جائے نا تو وہ فاعل کا کام کرتی ہے، ذہبنا، ذہبنا میں کیا ہو رہا ہے، اس ضمیر سے پہلے آپ کا ذہبنا، ذہبنا اس سے پہلے سکون آ رہا ہے، جی، جب نا ضمیر سے پہلے سکون دیکھیں تو پھر آپ نے اس کو فاعل بنانا ہے، لیکن اگر یہاں پر اس سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہ کیا بن جائے گی، ابھی ضمیر، یہ اب فاعل نہیں بنے گی، اب یہ مفعول بنے گی، اور فاعل کیا بنے گا، ذہبہ کے اندر ہوا ضمیر، ہوا ضمیر جو ہے اس میں فاعل بنیں گی اور نا مفعول بنے گی،
تو یہ اچھی طرح یاد کر لیں. جیسے آپ کی دعا ہوتی ہے نا کھانا کھانے کی, تو اس میں کیا آتا ہے؟ جعل, پڑھیں ذرا کھانا کھانے کی دعا. کھانا کھانے کی دعا جعلنا, ہے نا, جعلنا الحمدللہ الذی اطعمنا وجعلنا, وسقانا وجعلنا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. من المسلمین. جعلنا کا مطلب اور ہوگا, جعلنا کا مطلب اور ہوگا. اب دونوں کا میننگ کر کے مجھے بتائیں. جعلنا, اس میں نا ضمیر کیا بن رہی ہے؟ فاعل بن رہی ہے. اس والے میں, اوپر والے میں, اوپر والے میں نا ضمیر مفعول بن رہی ہے. ہاں مفعول, اس سے پہلے زبر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں کیا بن رہی ہے؟ اور اس میں فاعل, اس میں فاعل بن رہی ہے. یہ پوائنٹ آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے. نا ضمیر جب بھی آئے گی نا, کیونکہ یہ صیغے بہت یوز ہوتے ہیں, یہ آپ کے مثنیٰ کے لیے بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور جمع کے لیے بھی یوز ہو رہے تھے. نا ضمیر یوز ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں, ہم گئے اور ہم گئی, دونوں میں کیا ہے, آپ کا نا ضمیری آئی تھی. ہم گئے ذہبنا اور ہم گئیں ذہبنا, اس میں بھی یہی آیا ہے, ذہبنا, ہم گئیں, مونس کے لیے بھی, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں لڑکی کے لیے بھی آئی وینٹ ہوتا ہے, اور بہت ساری عورتیں تب بھی آئی وی وینٹ ہوتا ہے, لیکن ضمیر جو یوز ہو رہی ہوتی ہے وہ نہ ہی یوز ہو رہی ہوتی ہے. اس میں گئی میں تو آپ کی تا پہ پیش تھی نا, ذہبتو, بٹ ہم گئے چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں, ان کے لیے نا ضمیری یوز ہوگی جمع کی. میں گیا اور میں گئی کے لیے تو ذہبتو ہے نا. اسی طرح ہم گئے اور ہم کے لیے, ہم گئیں کے لیے بھی نا ضمیری یوز ہو رہی ہے. یہاں پہ صرف دو ضمیریں آتی ہیں, ایک آتی ہے انا اور ایک نحنو آتی ہے. یہ نا جو ہوتی ہے جس سے پہلے سکون آتا ہے, یہ نحنو ضمیر ہوتی ہے, فاعل ہوتی ہے, یہ مرفوع ضمیر ہوتی ہے. اور یہاں پہ یہ منصوب ضمیر ہوتی ہے نا. اس نے بنایا ہم کو, ہم نے بنایا. اب اس نے بنایا ہم کو, بہت سے لوگوں کی دعا کی جب میں نے سنی تو وہ دعا پڑھتے تھے جعلنا, اور کہتے ہیں ہمیں مولوی صاحب نے جس نے پڑھایا ایسے ہی سکھایا ہے. تو اس میں دیکھیں جعلنا, ہم نے بنایا من المسلمین, وہ غلط ہو جاتا ہے. اس نے بنایا ہم کو من المسلمین, مسلمانوں میں سے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اس کا تھوڑا خیال کرنا, بس اس کو نوٹ کرنے اور ہائی لائٹ کرنے اس کو, کہ اس سے زبر آئے گی پہلے تو یہ ہوگا. اور ٹھیک ہے سائمہ, سمجھ آئیے آپ کو؟ جی باجی, یہ تو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی پوائنٹ بتایا تھا, ہے نا. نا ضمیر سے پہلے سکون ہو تو نے ترجمہ کرنا ہے, اور جعلنا میں آپ نے کیا کرنا ہے, کو ترجمہ کرنا ہے نا ضمیر کا. اس نے بنایا ہم کو, یہاں پہ ہم ترجمہ ہوگا اور یہاں پر ہم نے ترجمہ ہوگا. نے اور کو کا فرق ہو جائے گا. تو یہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اور یہ ابھی ہم نے ترجمہ کیا, آپ کر کے دیکھیں گی جلدی سے. وہ گیا, وہ گئے, وہ گئی. آپ کہاں سے اسٹاف نے جوائن کیا ہے؟ جی میں شروع کر لیتی ہوں. ذہبا, ذہبا, ذہبو. نہیں آپ ان کا ترجمہ کریں نا. میں گردان بنا رہی, سوری, گردان نہ بنائے. وہ گیا, ذہبا, ذہبا, ذہبو, ذہبو, ذہبت, ذہبت, ذہبنا. یہ چھٹا صیغہ ہے. جی یہ چھٹا صیغہ ہے. یہ آپ کا وہ گئی, یہ چوتھا صیغہ ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور وہ گئے یہ تیسرا صیغہ ہے, اور یہ پہلا صیغہ ہے. اب یہ جو چاروں ہیں یہ مخاطب کے صیغے ہیں. تو گیا, ذہبتا, تم کے, ذہبتم, ذہبتی, ذہبتن, ذہبتن. میں گیا, ذہبتو, ذہبتو, ہم گئے, ذہبنا. زبر کے اول الف بھی آئے گا نا پورا نا. بالکل. کہ میں گئی ذہبتو, ذہبنا.
ज़हबना ने सेम है। तो इसमें आपकी दो ही ज़मायर होते हैं, एक नहनु होती है, एक अन्ना होती है, एक नहनु होती है। नहनु के लिए आपका ना होता है, अन्ना के लिए आपका ता पे पेश होती है। तू का मतलब अरबी में मैं होता है, जब तू होता है तो उसका मतलब मैं होता है। अच्छा, अब उसके बाद उसने मारा, ضرب दरबा उसने मारा, उन्होंने मारा, ضربوا तूने मारा, ضربت अच्छा वेट कोई और कर ले कोई और कर ले। चले आप कर ले यास्मीन, आप कोशिश करेंगी? जी। उसने मारा ज़हबा, सॉरी ज़रबा, उन्होंने मारा ज़हबू, दरबू, ज़रबू, ठीक है। ज़रबता, तुमने मारा, ज़रबतुम, मैंने मारा, ज़रबतु, हमने मारा, ज़रबना। दरबना। अच्छा, ये जो है ना गायब के सीगे हैं, उसने मारा, उन्होंने मारा, इसमें आपको मिडल वाला नहीं बताया गया। मिडल वाला साइमा क्यों नहीं बताया गया? मुसन्ना, हाँ मुसन्ना का, क्योंकि सेम ही होता है। उर्दू में होता ही नहीं है। हाँ जी, उर्दू में नहीं और होता। इंग्लिश में नहीं होता। उर्दू में तो जमा दो से शुरू, दो अगर मारेंगे तभी उन्होंने मारा होगा, ठीक है ना जी। और उर्दू में जो है ना वाहिद और जमा ही होता है, इंग्लिश में भी वाहिद और जमा होता है। ये मुसन्ना का चक्कर जो आएगा ना, बीच में मुसन्ना के सीगे आएंगे, उन दो ने मारा, तुम दो ने मारा, तुम दो लड़कियों ने मारा, ये सब इसमें अरबी में होता है। तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट है, वरना कोई नहीं है। तो ये आपके उर्दू के जुमले हैं, उर्दू की बता रहे हैं। तूने मारा, दरब, ता आपने बताया, और दरब यहाँ पे क्या होगा? दरबतुम, मैंने मारा, दरबतु, हमने मारा, दरबना हो गया। ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, इंग्लिश में जो है वो आपकी शुरू होता है आई वेंट, वी वेंट, मुतकल्लिम से शुरू होते हैं, जबकि हमारी अरबी में ये मुतकल्लिम पहले आता है। मुतकल्लिम जो होता है पहले, इंग्लिश में पहले आता है, हमारा आखिर में आता है अरबी में, और उर्दू में भी आखिर में ही आता है। अभी हमने पढ़ा है ना, पहले गायब के सीगे आते हैं, फिर मुखातिब के आते हैं उर्दू में भी, और फिर मुतकल्लिम के आते हैं। लेकिन इंग्लिश में मुतकल्लिम के पहले आते हैं, फिर मुखातिब के मिडल में आते हैं। यू वेंट, ही वेंट, दे वेंट, शी वेंट, इट वेंट। तो ये इट वेंट जो है उसके लिए भी शी और ही यूज हो रहे होते हैं। इट वेंट जो है ना, अब ये बेजान चीज के लिए इट वेंट, जो एनिमल्स के लिए, गैर आकिल के लिए समझ ले। इट जो यूज होता है वो गैर आकिल के लिए यूज हो रहा होता है, ही शी होता है, बट जब गैर आकिल चीज होगी तो उसके लिए इट होगा, और जमा के लिए दे होगा, गैर आकिल के लिए भी। तो ये जब हमारे तर्जुमे होंगे ना तो फिर हमें समझ आ जाएगी उस वक्त। उस वक्त यहाँ पे फेल माजी और जुमला फेलिया, ये फेल माजी की गर्दान है, ये सबको आनी चाहिए। इसके मीनिंग भी, सीगे भी, मीनिंग क्या होते हैं? फ़अला हुवा फ़अला, फ़अला। अब देखिए मुसन्ना आ गया ना, तो यहाँ पे हुमा का सीगा होगा, ठीक है, ये गायब का है ना, यहाँ पे भी हुमा का ही होगा, और यहाँ पे अंतुमा, ठीक है, तुमा का मतलब अंतुमा है, और यहाँ पर भी अंतुमा है, और यहाँ पर तो यही वाला है, फ़अलना ही यहाँ पे भी यूज हो रहा है दो के लिए। फ़अलना, दो के लिए भी आप वही बोलेंगी जो कि आप जमा के लिए बोलेंगे। फ़अलना, हम दो गए, उसका तर्जुमा होगा हम दो गए और हम सब गए, और मैं गई या मैं गया। तो ये मुज़क्कर मुअन्नस नहीं, इसलिए इसके 6 खाने नहीं बने हुए, एक ही खाना बना हुआ है। तो बाकी फ़अलू, फ़अलना ये सब आपको पता है, फ़अलतुम, फ़अलतुन्ना, ये भी हमने तर्जुमा किया है। इनके अंदर कौन सी ज़मीरें हैं, इनकी पिक्चर हर वक्त आपकी आंखों में। कोई भी आप कुरान मजीद में फेल देखें तो फौरन उसका, अगर वो माजी है पहचान लें। मुजारे तो आपको पता है उसमें या ता अलिफ नून शुरू में लगा होता है, लेकिन माजी में नहीं लगा होता। लेकिन हर सीगे के अंदर फेल और फाइल जरूर मौजूद होता है। हर जो 14 सीगे हैं ना उनमें फेल और फाइल मौजूद होता है। तो उसमें आपने देखना है कि फेल क्या है, फाइल क्या है, फिर मफूल अगर आगे आ रहा है तो वो मफूल क्या बन रहा है। हर फेल को मफूल की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है, हर फेल को मफूल की जरूरत नहीं होती है। कुछ फेल लाजम होते हैं, कुछ मुतअद्दी होते हैं।
اچھا فعلا اس نے مارا یا اس نے کیا, فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا, اس مذکر نے کیا. اسی طرح فعلا ان دو مذکر نے کیا. فعلو تم ان سب مذکر نے کیا. فعلت اس مونس نے کیا. فعلتا ان دو مونس نے کیا. اس میں بھی ہما ہی ضمیر ہے, ٹھیک ہے. فعلتا میں بھی اور فعلا میں دونوں ضمیر ہیں. پھر آپ کا فعلنا, فعلتا, فعلتما, فعلتم, فعلتی, فعلتما, فعلتن, اس میں انتن ضمیر ہے. صاف نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. ان کے اندر ہی فاعل ہے, سب کے اندر فاعل ہے. فعلا کے اندر بھی فاعل ہے, جو پہلا والا صیغہ ہوتا ہے وہ یہاں پہ پتہ نہیں کیوں نہیں لکھا ہوا. فعلا کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے, وہ بھی پہلا صیغہ ہوتا ہے. پھر اس طرح سارے فاعل اندر ہی موجود ہیں. ان کو آپ نے فاعل ہی بنانا ہے, ان کو مفعول نہیں بنانا. یہ مرفوع ضمیریں ہیں ساری. اور پھر یہ ہم نے کیا تھا پچھلی دفعہ کہ فعلا سے بھی گردان بنتی ہے اور فاعلہ سے بھی بنتی ہے. فاعلہ فاعلہ, صرف اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ مڈل لیٹر کی جو حرکت ہے اس کو ساتھ ساتھ چینج کرتے جانا. صحیح ہے نا, بس اس کو چینج کرنے اور کچھ نہیں کرنا. باقی وہ فاعل اسی طرح سے بنیں گے, اس میں ہوا ہے, اس میں ہما ہے, اس میں, اور یہ بالکل ویسے ہی ہے. پھر آپ کا فاعولہ سے بھی کچھ آتے ہیں, جیسے کسورا, کبورا, اس طرح کے فعل آتے ہیں. کروما, تو وہ اس وزن پہ آتے ہیں. اور ٹیچر اس سے جو آئین جو کلمہ ہے اس کے اوپر جب حرکات چینج ہوتی ہیں تو اس سے ترجمے میں فرق کیا پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا, بالکل بھی نہیں پڑتا. جی صرف اچھا. اس کی فارمیشن, کیونکہ اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے نا. جیسے آپ کا کرما ہے, کافرا ما, کرما پڑھنا برا بھی لگتا ہے, جب اس کے آگے صیغے بناتے ہیں اس کو بہت مشکل ہوتی ہے, اس لیے کرما کر دیتے ہیں اس کو تاکہ آسانی سے زبان سے اس کا فلو ہو. اسی طرح بعض سما جو ہے, فرض کریں سما ہے تو سما زبان سے نکالنا مشکل ہوتا ہے. سماؤ, اور وہ سارے جب صیغے بنائیں گے نا تو بہت مشکل ہوگا. اس لیے انہوں نے پھر یہ ایک اور باب بنایا سمیہ, ٹھیک ہے نا. اب سمیہ کے باب کے اوپر جتنے بھی مشکل ہوتے ہیں پڑھنے, فاعلہ کے وزن پہ پڑھنا ان کو مشکل ہوتا ہے, اس کو فاعلہ پہ ڈال دیتے ہیں. اور بالکل اسی طرح مضارع میں بھی ہوتا ہے, مضارع میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. جو یف الو پہ پڑھنے مشکل ہوتے ہیں ان کو یف الو پہ ڈال دیتے ہیں اور یف الو پہ ڈال دیتے ہیں. تو وہ پھر جب آئیں گے تو ہم دیکھ لیں گے ان کو بھی ساتھ ساتھ. اچھا, اب یہ تھے, میں نے کہا تھا خلقہ اس نے پیدا کیا. اب ان سب کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ خلقہ میں ہوا ہے, سب میں ہوا ہی ہے, سب میں ہوا ہی ہے. اور ان کے آپ کو مضارع آنے چاہیے, ابھی سے آنے چاہیے. خلقہ یخلق, یخلقو. اب یہ کون سا باب ہے خلقہ یخلقو؟ یہ نہیں پتا ہوتا باب. نصر ینصر, نصر ینصر. جعل, وہ آپ کے منہ سے نکلے گئے نہیں. دیکھیں 3 پاسبلٹی ہے نا. ایک خلقہ یخلقو ہے جو آپ نے مجھے بتائی, ایک خلقہ یخلقو ہے, اور ایک خلقہ یخلقو ہے. 3 مڈل لیٹر کی حرکت کو چینج کریں گے نا, 3 پاسبلٹی ہیں. اب وہ تینوں, 2 تو آپ کے منہ سے ہی نہیں نکلیں گی. خلقہ یخلقو بھی آپ کے منہ سے نہیں نکل رہا, خلقہ یخلقو بھی آپ کے منہ سے نہیں نکلے گا. نکلے گا کیا ہے جو صحیح ہے, یخلق, کیونکہ اس کو اسی باب میں ڈالا گیا جو منہ سے آسانی سے نکلے. خلقہ یخلقو. جعل یجعلو, اب یجعلو کہنا مشکل تھا, یجعلو کہنا مشکل تھا, تو یجعلو, یجعلو, جعل یجعلو. اس کے مضارع پہ بھی زبر آ رہی ہے, تو یہ کون سا باب بنتا ہے؟ جعل فتح یفتح. اب دیکھیں فتح یفتح میں دونوں طرف زبر ہے, ٹھیک ہے. خلقہ یخلقو میں پہلے زبر ہے تینوں پہ, اور پھر آگے کیا ہے, مضارع میں مڈل کرنے پہ پیش ہے. 2 چیزیں ہو گئیں. تو باقی جو ہے دربا یدربو میں کیا ہے, تینوں پہ ماضی میں فعل, ماضی میں تینوں پہ زبر ہے, لیکن مضارع میں یدربو زیر آ گئی ہے. تو یہ 3 ہی پاسبلٹی ہوتی ہے, مضارع میں بھی اور ماضی میں بھی, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سب زبر والے ہی آ رہے ہیں, تو انہی سے آپ بنائیے. غفرہ سے کیا ہوگا؟ یغفر, ہاں یغفر, آپ کو پتہ بھی ہے یغفرو اور یغفرو اور یغفرو. دیکھیں یغفرو آپ کے منہ سے آسانی سے نکل رہا ہے, تو ضرب یضرب. صبر یصبر, یصبرو. یصبرو. فتح
यफ्तहु यफ्तहु یہ تو وہی ہے, دونوں طرف زبر ہے. ٹھیک ہے, ابدا अबदा يبدأ يعبد أبدا یعبد يعبد یعبدو ہوگا نا. رفع يرفع یرفع, باب فتح. حشر يحشر یحشر, يحشر یحشرون آتا ہے نا قرآن میں اکٹھا کرنا. يحشر ہاں, اس کے بعد یہ باب نصرہ سے تھا. غفلا يغفل یغفلو, عقلا یعقلو. बिलु ٹھیک ہے نا. غسلا, ہاں غسلا یغسل یغسلو. سجدہ یسجدو, جلسا یجلسو. دیکھیں آپ کے منہ سے خود ہی صحیح والا نکلے گا, دوسرا نہیں نکلے گا, کیونکہ اتنے فیملیئر ہیں سارے, قرآن مجید میں یوز ہوتے ہیں. اب جب آپ نے دیکھنا ہے نا قرآن مجید کبھی کھولنا ہے, تو اس میں آپ نے اگر ماضی ہے تو اس کا مضارع فوراً بنانا ہے, اگر مضارع ہے تو اس کا ماضی بنانا ہے, تاکہ آپ کو یاد ہوتے جائیں. ضربا یضربو, دخلا. يدخل. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کے مصدر بھی یاد کریں. یہ جو باب ہے نا ثلاثی مجرد کے 6 ابواب, 6 ابواب بنتے ہیں ان سے, تو وہ جو ہیں ان کے جو مصدر ہوتے ہیں وہ جو آپ کی ہوتی ہے نا جمع مکسر کی طرح, اس کے بہت سارے اوزان ہوتے ہیں, تو ان کو یاد کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. یہ اتنے زیادہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو خود ہی یاد ہو جاتے ہیں. خرجا یخرجو, ٹھیک ہے. اور ذہبا یذہبو, ذہبا یذہبو کون سا باب ہے؟ فتح فتح ہے. خرجا یخرجو. یہ ہم جو کیسے معلوم چلتا کہ یہ اس باب سے يسر ينشر یہ خود ہی پتہ چل جائے گا, آپ فکر نہیں کریں. رزقا یرزقو, یہ خود ہی جب آپ قرآن پڑھتی ہے نا تو تھوڑا سا غور کیا کریں, جب بھی ورب آئے نا تو اس کو پہچان کے آپ اس کا مضارع دیکھیں کہ اچھا بھئی یہ رزقا یرزقو. زیادہ تر کے ماضی میں جو 3 ابواب ہوتے ہیں نا, ایک آپ کا جو ہے فتح, اور اس کے بعد آپ کا نصرہ, فتح باب اور نصرہ باب, اور تیسرا والا دربہ باب. ان میں تو تینوں پہ کیا ہے, مضارع ماضی پہ زبر ہی آتی ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے, تینوں پہ زبر آئے گی. مضارع میں کیا ہوگا, مضارع میں زبر بھی آ سکتی ہے, اس میں دونوں پہ فتح میں دونوں طرف زبر ہوتی ہے. نصرہ میں پہلے زبر ہی ہے اور بعد میں کیا ہے, پیش ہے مضارع میں. یہ تینوں کا میں نے بتایا کہ ماضی میں تو تینوں پہ زبر آئے گی. ٹھیک ہے, اور مضارع میں کیا ہوگا, اس میں مضارع پہ یہاں بھی زبر ہے, یہاں مضارع میں بھی زبر آئے گی, اس میں زبر آئے گی اور آگے پیش آئے گی, اس میں زبر آئے گی تینوں پہ اور اس میں زیر آئے گی. پھر بات سامیہ جو ہے, سامیہ جو ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے, یہاں پہ مڈل میں زیر آ جاتی ہے. سامیہ ہے نا باب سامیہ, سامیہ میں زیر آ گئی, یہاں پہ زبر آ جائے گی, یہاں پہ زبر آ جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کا حسیبہ ہے, حسیبہ میں دونوں طرف زیر آ جائے گی, ادھر بھی زیر سامیہ کی طرح ادھر بھی زیر ہے. حسیبہ سامیہ میں بھی زیر ہے, اس میں بھی زیر ہے. اور حسیبہ یحسبو دونوں طرف زیر ہے, اور باب کرومہ میں دونوں طرف پیش ہے. بس یہ اتنی سی بات ہے. کرومہ میں دونوں طرف پیش لانی ہے, اس میں دونوں طرف فتح لانی ہے. ٹھیک ہے, اس میں دونوں طرف زیر لانی ہے, اس میں ادھر زیر ہوگی سامیہ. ان کو اگر آپ بیسک کو یاد کر لیں گی نا, پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگا اس کا کوئی بھی بنانا. تو فتح میں دونوں فتح, یفتح, نصر ینصرو. ٹھیک ہے, ضرب یضربو, اور سین سے سمیہ, پہلے زیر آ رہی ہے پھر زبر آئے گی, سمیہ یسمعو. اور حسیبہ یحسبو دونوں طرف آپ کے زیر آ رہی ہے, اور کرومہ دونوں طرف زبر. کرومہ یکرمو. ایک ایک فعل بھی یاد کر لیں, بہت اچھا ہے کہ آپ ایک ایک فعل بھی, جیسے کرومہ یکرمو, ٹھیک ہے, سمیہ یسمعو, صحیح ہے. اور اس میں آپ حسیبہ یحسبو یاد کر لیں. یہ سارے فعل بھی تو ہیں نا, سارے فعل بھی ہیں یہ. حسیبہ یحسبو حساب لگانا, گمان کرنا. اس کے بعد ضرب یضرب بھی فعل ہے, مارنا. نصر ینصر مدد کرنا. فتح یفتح کھولنا. اچھا, اب آپ لوگ تھوڑے سے کیجئے تاکہ مجھے تسلی ہو جائے. یہاں سے ضرب یضرب ہو گیا تھا, دخل یدخل یہ بھی ہو گیا تھا. چلیں, رزق یرزقو بتایا تھا, ظلم سے کیا ہوگا, يظلم یظلم. ضرب ظلم یظلمو بھی نہیں ہوگا اور یظلمو بھی نہیں ہوگا, وہ آپ کے منہ سے ہی نہیں نکلیں گے. تینوں نکال کے دیکھا کریں, مڈل لیٹر کی حرکت چینج کر کے تینوں کو نکال کے دیکھیں. اگر بہت مشکل ہو رہی ہے تو
نکال کے دیکھ کے پھر جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہوگا وہ آپ کے دماغ میں آ جائے گا خود ہی، باقی نکلیں گے نہیں آپ کی زبان سے. اور نجا ينجو ينجح ینجاؤ ینجاؤ فتح زبر ہے زبر کے ساتھ. رجع يرجع یرجعون یرجعون پڑھتے ہیں نا آپ، رجع یرجعو ہوتا ہے نا. ضرب یضرب يضرب سے ٹھیک رجع یرجعو اب مشکل ہے نا، یا صحیح رجع کہہ رہے ہیں. یرجعو بھی مشکل ہے، رجع یرجعو آسان ہے. یہ 3 جو ابواب بنائے گئے ہیں نا وہ اس لیے بنائے گئے ہیں، فعال سے 3 بنائے گئے نا، نصرہ اور وہ اس لیے وہ بنائے گئے ہیں کہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. بلغا بلغا پہنچانا، ابلاغ کرنا. یبلغ جہدا يجهد یجہدو ٹھیک ہے. نفع ينفع نظر ينظر ینظر نزل ينزل ینزل صدقہ ينزل ينزل ہاں ينزل ینزل صدقہ سے کیا ہوگا؟ یصدقو. کذبہ کذبہ يكذب یکذبون. قرآن مجید میں دیکھیں کوئی نہ کوئی صیغے آپ کو ملیں گے، آپ بار بار پڑھتے ہیں یاد کریں. یکذبون آتا ہے تو یکذبون آ رہا ہے نا، زال کی نیچے زیر آ رہی ہے، یکذبو اسی سے یکذبون بنا. شکرہ یشکرو ٹھیک ہے، یشکرون ٹھیک ہے. تو یشکرون میں کیا ہے؟ کاف پہ پیش آ رہی ہے مضارع میں یشکرو. نقصہ اس نے کمی کی، ينقص ینقص ترکا يترك یترکو ترکا یترکو. اب یہ نصر ینسوس نے چھوڑا، ترکا یترکو، ترکا بھی کہتے ہیں نا. اچھا یہ آپ کے کیا ہیں؟ ابھی یہ سارے فعالہ سے بنے ہوئے تھے اور اس میں زیادہ تر آپ کے جو تھے وہ آپ کے وہی تھے جو باب تھا نا آپ کا فتح، اسی سے تھے. یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ وہ سارے بتا رہے ہیں کہ یہ جو بہت سے افعال جو ہیں ان کے اوپر زبر ہی آتی ہے ماضی میں اور آگے جا کے چینجنگ ہوتی ہے. اب فاعلہ بھی ایسی ہوں گے. فاعلہ میں یہاں پہ آپ کے سب زیر آ رہے ہیں تو ظاہرہ بات جا کے مضارع میں کیا ہوگا؟ زبریں ہوں گی. ہاں زبریں ہوں گی. اور یہاں پر یہ جو یہ اس میں 3 ابواب ہوتے ہیں. اگر ماضی میں زبر آ رہی ہو نا تو اس سے 3 پاسبلٹیز ہوتی ہیں، 3 باب بن سکتے ہیں. تو وہ آپ کو مشکل تھا، وہ سوچنا تھا آپ نے کہ کون سا باب بن رہا ہے. جیسے یہاں پہ بھی آپ نے سوچا، یہاں بھی سوچا، کیونکہ تینوں پہ زبر آئے تو 3 باب بنتے ہیں. اور یہاں پر آپ کا یہ ہے کہ فاعلہ سے اب یہ آپ کے یہ بن رہے ہیں. اس میں اگر حاسبہ آ رہا ہے تو حاسبہ یحسبو ہوگا، ورنہ زیادہ تر یہ جو ہے حافظہ یحفظو، رقیبہ یرقبو، قبیلہ یقبلو. تو یہ اسی طرح بن رہے ہیں یسمعو کے وزن پہ. ٹھیک ہے. داہی کا یدحکو میننگ آپ کو آتے ہیں، یہ ہے آپ کا حاسبہ یحسبو. تو یہ آپ کا اس میں بھی 2 پاسبلٹیاں آپ کو دیکھنا پڑے گا. حاسبہ یحسبو ہوگا. تو ویسے یہ جو ہوتا ہے نا یحسبو بھی آتا ہے قرآن مجید میں زبر سے. یہ باب سمیہ سے بھی آتا ہے اور باب حاسبہ سے بھی آتا ہے، دونوں کے ڈفرینٹ معنی ہو جاتے ہیں. اس کا معنی تو گمان ہے نا، حاسبہ یحسبو، اور حسبہ یحسبو کا مطلب ہے حساب لگانا. اللہ تعالیٰ جو ہیں سریع الحساب بولتے ہیں نا، تو اس طرح جو آتا ہے پھر اس میں آپ کا یحسبو بھی آ سکتا ہے. یہ کروما کے بہت کم ہوتے ہیں، کروبا، باودا، کروما. کروبا جو ہے یقربو وہ قریب ہوا، اور یقربو وہ آپ کا مضارع کا پریزنٹ کا میننگ ہوگا اور فیوچر کا ہوگا. باعودہ وہ دور ہوا، بود بھی اسی سے ہے، باعد بھی اسی سے، اللہم باعد بینی. کروما اور سقلہ وہ بھاری ہوا، سقلہ یسکلو دونوں طرف پیش آئے گی. اس میں دونوں طرف زبر، اس میں دونوں طرف پیش. اچھا جی جملہ فعلیہ یہ سب جب ہم ٹرانسلیشن کریں گے نا پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا. اب یہ سارا یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں کون کون سی ضمیریں ہیں اور یہ سب ماضی کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابد فعل کے وزن پہ ہے، یہ فعلا کے وزن پہ ہے، یہ فعلو کے وزن پہ ہے، یہ فعلت کے وزن پہ ہے، یہ فعلتا، فعلنا. اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں جو آپ کا یہاں چھٹا صیغہ آتا ہے نا، اس سے پہلے دیکھیں تو آپ کا یہ
آپ دیکھیں تو یہ ڈفرینٹ آ رہے ہیں. یہاں سے اگر آپ چھٹے سیغے سے دیکھیں تو یہ آپ کا جو لام کلمہ ہوتا ہے نا اس کے اوپر سکون آ جاتا ہے سب پہ. لام کلمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فا کلمہ ہوتا ہے, یہ آپ کا عین کلمہ ہوتا ہے, یہ لام کلمہ ہوتا ہے. جو روٹ ورڈ ہوتا ہے نا اس کے وہ جیسے دارابا ہے تو اس میں فا کلمہ کون سا ہے, عین کلمہ کون سا ہے اور لام کلمہ کون سا ہے؟ فا کلمہ دعات ہے, را جو ہے عین ہے, اور با جو ہے یہ لام کلمہ. یہ فعلا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کا چھٹا سیگا جو ہے اس میں یہاں پر آپ دیکھیں تو بہت احتیاط سے چلنا ہے آپ نے. ابدا, ٹھیک ہے, ابدا, یہ جب الف آتا ہے چلو اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہی آتی ہے. وہ جب آتی ہے تو وہ سے پہلے ہمیشہ پیشی آتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ کا یہ چوتھا کلمہ ہے, اس میں ہی یا ضمیر ہے, تو اس میں یہ ضمیر نہیں ہے, اس کو ضمیر نہیں سمجھنا. اس میں بھی ضمیر جو ہڈن ہے اس میں بھی ہڈن ہے, اس میں ہوا ہڈن ہے, اس میں ہیا ہڈن ہے. باقی یہاں پر بھی آپ کو ضمیر نظر آ رہی ہے, بارز ہے یہ, یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے واو کی شکل میں, یہاں پر آپ کو الف کی شکل میں نظر آ رہی ہے. یہ تا تو وہی مونس والا ہے نا, اوپر والا مونس والا ہے. یہ آپ کا الف جو ہے یہ آپ کی ہما ضمیر ہے, یہاں بھی الف ہما ضمیر ہے. پھر یہاں پر آپ دیکھیں یہاں سے چھٹے کلمے سے, یہ چھٹا کلمہ ہے, یہاں سے آپ کا عین کلمہ جو ہے وہ سکون لے لیتا ہے اور وہ تھرو آؤٹ دا پوری گردان چلتا ہے, اوپر نہیں آیا کہیں بھی لام کلمے پہ. لام کلمہ کیا ہے؟ لام ہے نا, یہاں پہ با ہے, یہاں پہ دال ہے, تو کہیں بھی سکون نہیں آیا. یہاں چھٹے کلمے سے آپ کا عین لام کلمے کے پر سکون آیا, وہ سکون چلے گا آگے. ذہبنا, ذہبتا, ذہبتما, ذہبتم, ذہبتی, یعنی آپ ہائی وے پہ سمجھو آ جاتی ہیں اور اپنا کروز لگا کے بس ایک وہ کر دیتے ہیں. ذہبنا, یعنی ہاں, اور اس سے پہلے جو ہے وہ آپ روڈ پر ہیں, آپ کو اشارے بھی آئیں گے, سٹاپ سائن بھی آئیں گی, سب کچھ آئیں گی. یہاں پر آپ نے آنکھیں کھول کے رکھنی ہے اور یہاں پر آپ نے کروز لگا کے آرام سے بیٹھ جانا ہے. ذہبنا, آگے کیا آئے گا؟ ذہبنا کے بعد ذہبتا, ذہبتما, ذہبتم, ذہبتی, ذہبتما, ذہبتن, ذہبتو, یہ بلکہ اس سے بھی فاسٹ ہے. ذہبتو, ذہبنا, تو وہ سب کیا ہے آپ کا. تو جب بھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی ضمیر سے پہلے سکون آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیگا جو نمبر 6 سے لے کے آگے تک کا سیگا ہے, ٹھیک ہے. ضمیر سے پہلے جیسے خلقتا ہے, خلقتما ہے, مرتما ہے, اب اس میں یہ ضمیری, تو یعنی یہ سارے سیگے جو ہیں جتنے بھی آگے آ رہے ہیں سکون آ رہا ہے لاسٹ لیٹر پہ. یہاں پر بھی دیکھیں لام کلمے پہ سکون آ رہے ہیں, تو یہ آپ کے سیگے یہاں پر ہے اور یہ ساری ضمیریں فائل بنیں گی. بس شروع میں آپ کو تھوڑا سا فعل, فعلا, فعلو, فعلت, فعلتا, فعلنا. اب فعلنا سے اب گاڑی ہائی وے پہ آ گئی ہے. فعلنا, فعلتا, فعلتم, فعلتما, فعلتم, فعلتی, فعلتما, فعلتنا, فعلتو, فعلنا. اس سے بھی فاسٹ ہوتی ہے, اصل میں صبح کا ٹائم ہے, بولا نہیں جا رہا. تو یہ ہے اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو آپ کو اس طرح پریکٹس کرنی ہے اور اس میں پھر وہی ضمیریں آئیں گی, ٹھیک ہے نا. ہننا سے پھر انتا, انتما, انتم, ساری ضمیریں آ جائیں. اچھا, اب یہاں سے تھوڑا سا جتنا آپ ترجمہ کریں گے نا, لڑکیاں چلی گئیں, اب اس کا ترجمہ کرنا. یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا, زید آیا سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں فاعل اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے, اور وہ کتنے سیغوں میں ہوتا ہے؟ کون سے سیغوں میں ہوتا ہے اسم ظاہر فاعل؟ واحد مذکر, پہلے اور چوتھے میں. ہاں, پہلے اور چوتھے سیغے میں. جس پہ سکون آتا ہے تا پہ, اس والے میں, تا پہ سکون والے میں, اور پہلے میں جو آپ روٹ ورڈ پہ تینوں پہ زبر دے کے بنا لیتے ہیں, یا مڈل والے کو مڈل والے کو زیر دے کے بنا لیتے ہیں, یا مڈل والے کو پیش دے کے بنا لیتے ہیں. تو وہ تین ہی پاسبلٹی ہے نا کہ, اور وہ سب سے زیادہ تو وہی بنتے جن پہ تینوں پہ زبر آتی ہے, 3 باب اس سے بنتے ہیں. تو یہاں پر اسم ظاہر فاعل جو ہے وہ آئے گا پہلے اور چوتھے سیغے میں. مثلا زید آیا, ٹھیک ہے, زید آیا. اب یہاں پر یہ جو زید ہے نا, اس میں اس کا فاعل ہے, تو کیا بنے گا اس کا ترجمہ؟ آیا کو کیا بولتے ہیں؟ آیا جا, اب یہ ہے نا جا جا زیدن,
جاء زید اذا جاء نصر اللہ یہ آتا ہے نا قرآن مجید میں جاء، ٹھیک ہے نا. تو جاء، اب زیدن کیا فاعل ہے تو اس کو آپ کون سا اعراب دیں گی؟ پیش دو پیش، پیش دونوں پیش دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو کوشش کریں کہ فعل کے بعد جو بھی آپ فاعل یا مفعول لگائیں، مفعول کا نمبر بعد میں آتا ہے، ان کو آپ معرفہ لگائیں، ٹھیک ہے. جب تک کہا نہیں گیا ہو کہ آپ کا کوئی یا ایک اس طرح کی کوئی بات نہ ہو، آپ ان کو معرفہ ہی لگائیں. اچھا، دونوں لڑکے بیٹھے، دونوں لڑکے بیٹھے، دو لڑکے بیٹھے یعنی جلس ولدانی. ہاں لڑکے ہیں نا، دونوں لڑکے، تو کیا ہو جائے گا؟ ولدانی ہو جائے گا، ظاہر فائل بننا ہے. اور ولدانی تو لگائیں گی، لیکن فعل کیا لگائیں گی؟ فعل جو ہے واحد لگائیں گے. واحد ہی آئے گا. ویری گڈ، ماشاء اللہ. جلس ولدانی، فعل ہمیشہ واحد آتا ہے. کب آتا ہے واحد؟ جب آپ کا اسم ظاہر فاعل آ رہا ہوتا ہے. دیٹس اٹ، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے. جب آپ کا اسم ظاہر فاعل رہا ہو تو آپ کا فعل ہمیشہ فعل واحد ہوتا ہے. یہاں پہ مذکر ہے اس لیے مذکر آ رہا ہے. اگر یہاں پہ لڑکیاں ہوتی تو یہاں پہ جلست ہوتا. دو صیغوں میں آتا ہے اور اسم ظاہر فاعل آ رہا ہو، ضمیر آ رہی ہو تو پھر یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. ضمیر آئے گی تو ہوا ضمیر ہوگی نا، فاعل. اچھا، آگے کیا استاذہ نے پڑھایا؟ اب اس میں اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے. پڑھانے کے لیے کیا ہوگا؟ معلمتن سے پہلے کچھ لگائیں. المعلمتو بھی کر سکتے ہیں. درست، اور درست کو آپ نے ملانے کے لیے زیر دینی ہوگی. درست نیل آئے گا، نیل. ہاں نیل نہیں آئے گا، نیل نہیں آئے گا. درست المعلمۃ تو درست المؤمن، درست. اور کیا آ سکتا ہے؟ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ علامہ بھی ہے، وہ نہیں آئے گا. علامہ کا تو مطلب ہوتا ہے تعلم ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، یہی صحیح ہے. درس پڑھ نہیں ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد فاطمہ ہنسی. ضحکہ ضحکت. ہاں فاطمہ. اچھا، ضحکت فاطمہ. تو اب فاطمہ کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں تھی، تو یہاں پر آپ سکون ہی دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ملانا نہیں ہے نا. یہاں پہ تو ملانا پڑا، میں نے المعلمۃ کیا، ٹھیک ہے نا. تو اگر الف لام نہ لگاتی میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک استانی نے پڑھایا. معلمتن کر دیتی تو ایک استانی نے پڑھایا، لیکن استانی نے پڑھایا تو پھر وہ، یا استاذہ نے پڑھایا تو وہ پھر ہم نے اس کو درست المعلمۃ کر دیا. درست المعلمۃ، درست نہیں ہے، درست المعلمۃ، ٹھیک ہے نا. درست تھا اور ملانے سے معلوم. اچھا، فاطمہ سے دونوں لڑکیاں چلی گئیں. ذہبت بنتانی. ذہبت صحیح ہے، اور دونوں لڑکیاں بنتانی. ہاں بنتانی لڑکیوں کے لیے آ سکتا ہے. البنتانی بھی لگا سکتی ہیں. جب یہ دونوں آئے نا تو معرفہ ہی آتا ہے آگے، فاعل. اس میں نکرہ لانے کی ضرورت نہیں. جب تک کسی یا کوئی نہ آئے یا کچھ نہ آئے تب تک آپ نے معرفہ ہی لگانا ہے. اگر دونوں آ رہا ہے تب بھی آپ نے معرفہ لگانا ہے. دونوں لڑکیاں چلی گئیں تو کیا کہیں گے؟ چلی جانے کے لیے کیا ہوگا؟ ذہبہ، وہی ذہبت ہوگا. اور البنتانی، ذہبت البنتانی. عورتوں نے سچ کہا. صدقت النساء. صدقت النسائی، تو اس کو ہم زیر لگا کے ملا دیں گے، تن نسائی. اچھا، ان جن بتا رہے ہیں کہ زید دونوں لڑکے اور استاذہ فاطمہ اور دونوں لڑکیاں اور عورتیں جو ہیں وہ آپ کا کیا فاعل ہے، اسم ظاہر ہے، اور جملے میں فاعل بن کر آ رہے ہیں. ایسی صورت میں گردان سے صرف صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4 استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسم ظاہر کو حالت رفع میں لے آتے ہیں. کیونکہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے
ٹھیک ہے، اس لیے اس کو حالت رفع میں رکھتے ہیں. مذکر فاعل کے لیے صیغہ نمبر 1 استعمال ہوتا ہے، جبکہ مؤنث فاعل کے لیے صیغہ نمبر 4. یہ ہم نے کر کے دیکھ لیا. اچھا، اب اس میں جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اسم ظاہر فاعل آئے گا تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا. ٹھیک ہے، فعل ہمیشہ واحد کب آتا ہے؟ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ فعل شروع میں آئے تو واحد آتا ہے، اس کا یہی مطلب ہے. لیکن وہ 2 صیغوں میں ہی آتا ہے جس میں اسم ظاہر فاعل آتا ہے، پہلا اور چوتھا. اس کے علاوہ کسی صیغے میں، باقی میں تو ضمیر ہی فاعل بن رہی ہوتی ہے نا. جی باقیوں میں تو ضمیر بارز فاعل بن رہی ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتی ہے، پاسبلٹی ہوتی ہے. اور اس میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اتنی حکمت ہے نا اس میں اسم ظاہر فاعل لانے میں اور ضمیر لانے میں. جب فاعل کا پہلے ذکر ہو چکا ہوتا ہے، نام آ چکا ہوتا ہے، تو پھر آگے جو ہے وہ بغیر، یعنی وہ صیغہ ایسے ہی لے آتے ہیں نمبر 1 یا نمبر 4. اگر مریم کا پہلے ذکر آ چکا ہے تو اب دوبارہ مریم کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ آپ صرف کیا کریں، قالت لگا لیں. ٹھیک ہے، اب اس کی ہی ضمیر مریم کی طرف ہی جا رہی ہے نا. جی 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 اسی طرح سے اوپر اگر زید کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یا محمد کا ہو چکا ہے، یا اللہ کا ہو چکا ہے، تو صرف ہوا لانا، وہ ہوا والا صیغہ لانا بھی کافی ہے. وہ ہوا کی ضمیر خود ہی لوٹ جائے گی. تو بار بار نام نہ دہرایا جائے. اس لیے اس حالت میں وہ جملہ اسمیہ بنے گا. ٹھیک ہے نا، جب اس کا ہم فائل نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں یا پچھلے جملے میں آ چکا ہوتا ہے، تو پھر اس کی طرف اس وقت دوبارہ نام لانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ صرف پہلے اور چوتھے صیغے میں ہوتا ہے، باقیوں میں نہیں ہو سکتا. یہ اب اس کو کریں. زید گیا، ذهب زیدون. آگے حامد نے مدد کی. نصارى حامد. حامدون. اچھا، اس میں اسم ظاہر فاعل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کسی گواہی دینے والے نے گواہی دی. شاہدہ. ہم، شاہد. شاہدون. مسلمانوں نے سجدہ کیا. سجد مسلم. سجد المسلمون. اب دیکھیں اچھا، یہاں پہ کسی آیا تھا نا، اس لیے آپ نے شاہدون لگا دیا تھا. صحیح. اور یہاں پہ تو ویسے ہی معرفہ تھا، اس پہ تو الف لام لگ ہی نہیں سکتا. اب یہاں جب مسلمون آیا تو میں نے الف لام لگوا دیا. ٹھیک ہے، سجد اگر المسلم. کچھ مسلمانوں نے سجدہ کیا ہوتا نا تو پھر ہم مسلمون لگا سکتے تھے. ٹھیک. ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں نے سجدہ کیا تو پھر اب المسلمون ہی لگائیں. اسی طرح مفعول کا بھی یہی ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تم نے ظلم کیا. ظلمت. ظلمتا بھی ہو سکتا ہے، ظلمتم بھی ہو سکتا ہے. اگر جمع ہوتا تو یہاں لکھا ہوتا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اس کو واحد ہی لیں گے. طالبات کامیاب ہوئیں. نجحنا. کامیاب. نہیں، دیکھیں نا، طالبات کامیاب ہوئیں تو پہلا اور چوتھا صیغہ ہی آئے گا. مذکر آئے گا یا مؤنث آئے گا؟ نجحت طالبات. نجحت طالبات. طالبات. نجحت، نجحت الطالبات. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا. نجحت ہو جائے گا نا، طالبات. تم دونوں نے صبر کیا. صبر. انہوں نے صبر کیا. سب نہیں. صبر. تما. صبر تما. صبر تما. ویری گڈ، ماشاء اللہ. تم دونوں نے صبر کیا. اب یہاں پہ ضمیر آ گئی نا، ضمیر آ گئی ہے. صبر تما. اب یہ کون سا صیغہ ہے صبر تما؟ یہ ہے تسنیہ. تسنیہ کا ہے. اور غیب کا ہے نا، یہ اس کا ہے نا، مخاطب کا ہے. حاضر. حاضر کا مخاطب کا ہے. تو اس میں صبر تما، تم دونوں نے صبر کیا. اچھا، ہم نے شکر کیا. اب ضمیریں آ رہی ہیں. شکرنا. اچھا، ان میں ابھی اسم ظاہر فاعل نہیں ہے، اس لیے یہ پہلا اور چوتھا صیغہ نہیں آ رہا. شکرنا. شکرنا. معلومات بیٹھ گئی. اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے. یہ ہے جلست معلمات. جالست الطالبات معلمات. آگے اللہ نے سنا. سمی اللہ. لمن حمدہ. سمی اللہ. اللہ نے سن لیا، اللہ نے سنا. کچھ مرد آئے. اب کچھ مرد آ گئے. اسم ظاہر فاعل ہے بٹ کچھ لگا ہوا ہے. تنوین آئے گی. چار رجال.
अब इसम ज़ाहिर फाइल आ गया ना, वो ये आपको समझा रहे हैं कि जब भी इसम ज़ाहिर फाइल आएगा तो आपका क्या होगा, फेल वाहिद आएगा। अगर मुज़क्कर फाइल है तो मुज़क्कर आएगा, मुअन्नस है तो मुअन्नस आएगा। अब यहाँ पे रिजालुन आ जाएगा। रिजालुन क्यों? क्योंकि फाइल बन रहा है ये। अच्छा, उसके बाद वो बैठे, जलासू, जलसू, अब इसमें भी ज़मीर है क्योंकि ये पहला और चौथा सीगा नहीं है, तो उसमें इसम ज़ाहिर फाइल लगा ही नहीं सकते। अगर जलसू में आप इसम ज़ाहिर फाइल लगाएंगे तो क्या होगा साइमा? जी बाजी क्या पूछा आपने? जलसू में इसम ज़ाहिर फाइल लगाएंगे आगे तो क्या होगा? यानी रिजालुन भी हो सकता है। लगाऊं? नहीं, फिर वाहिद आएगा ना, जलसा फिर आ नहीं नहीं, जाएगा। अगर आप रिजालुन अगर आप लगाते हैं ना, जी जी, ठीक है, तो ये दो फाइल हो जाएंगे। एक फाइल यहाँ पे लगा दिया आपने, एक फाइल यहाँ पे लगा दिया, तो फेल जो है वाहिद आएगा फिर। हाँ, जलस रिजालुन, तो जलसु रिजालुन नहीं कह सकते। जब भी फेल वाहिद आएगा तब आप लगा सकती हैं इसम ज़ाहिर फाइल, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों में, पहले और चौथे सीगे में। आप इसको नहीं कर सकती, इसके अंदर फाइल पहले से मौजूद है, तो आप एक फाइल और क्यों लगाएंगी आगे इसम ज़ाहिर? तो उसमें आपने ज़मीरें लगानी है पहले और चौथे लगा के, वो ऑलरेडी मौजूद है। मौजूद तो इनमें भी होता है, लेकिन इनमें हम लगा सकते हैं। मौजूद तो जा में भी फाइल है ना, 14 सीगों में मौजूद है फाइल, जात में भी मौजूद है, इसमें मौजूद है, लेकिन इन दो सीगों में हम ला सकते हैं। और इसमें मैंने बताया कि बहुत बड़ी हिकमत है। अगर पीछे कोई नाम नहीं आया, जुमला हम शुरू कर रहे हैं और पीछे कुछ भी नहीं है, तो फिर हमने इसम ज़ाहिर फाइल लाना ना, वरना अगर सिर्फ जा लिख देंगे तो हमें हुआ से क्या पता चलेगा कि कौन आया। जी, तो हमें आगे या तो नाम लगाना पड़ेगा, या रिजालुन लगाना पड़ेगा, या कुछ भी लगाना पड़ेगा। और अगर पहले से आ गया जिक्र तो फिर हम सिर्फ जा भी लगा लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो बार बार हमें फिर वो जो पीछे नाम आया उसको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ज़मीर भी रखी गई है जा में फाइल और जात में भी, और इसम ज़ाहिर फाइल भी ला सकते हैं कि पीछे अगर तुमने कोई नाम नहीं लिया, जुमला शुरू कर रहे हो तो आगे लगा लो नाम। कालत मरियम, अगर मरियम का नाम पहले आ गया तो सिर्फ कालत लगा लो। ये सारी थ्योरी है और ये हिकमत है इसके अंदर। अच्छा जी, वो बैठे तो बहुत आसान है, अभी मैंने किया, वो बैठे जलस। इब्राहिम बीमार हुआ, सक़मा इब्राहिम, इब्राहिम, इब्राहिमा करेंगी ना, मफूल बन जाएगा। मरीदा, 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 मरीदा ज्यादा सही है, मरीदा। अब मरीदा कौन से है? बाप समिया से है। बाप समिया में ज्यादातर वो फेल होते हैं, फरीहा है ना, और मरीदा जिसका हमारी बॉडी से ताल्लुक होता है, हमारी इमोशन से ताल्लुक होता है। आप उनको देखना ऊपर जाके ना, उसमें जितने भी अफाल बाप समिया से आ रहे हैं उनका हमारी बॉडी से ताल्लुक है। जैसे मरीदा बीमार हुआ, फरिया वो खुश हुआ, दाही का वो हंसा, ये सारा हमारी इमोशन से ताल्लुक है। लड़कियों ने पढ़ा, हाँ, करा अतिल। अब यहाँ लड़कियां हैं, इसम ज़ाहिर फाइल आ गया, ने से पहले जो होता है वो फाइल होता है, तो ये आपका करा अतिल बनातु। दो मुसलमानों ने मदद की, इसम ज़ाहिर फाइल आ रहा है या नहीं आ रहा? जाहिर है, जाहिर आ रहा, तो नसरा, नसरा, क्योंकि मुज़क्कर है, दो मुसलमान, तो नसरा, नसरल मुस्लिमून, मुस्लिमानी, लगेगा दो मुसलमान है ना, मुस्लिमानी, मुस्लिमून नहीं, मुस्लिमैनी और वो नहीं लगाएंगे, वो मफूल बन जाएंगे। ठीक है, मुस्लिमैनी लगाएंगे तो मफूल बन जाएगा। तो दो मुसलमान में, आप इसको अरबी में करने के बाद फिर इसका खुद से तर्जुमा किया करें कि वही तर्जुमा बन रहा है या नहीं बन रहा, क्योंकि मैं आपको देने वाली हूँ ट्रांसलेशन आगे, और उसको आपने करना होगा, क्योंकि इसी से आपके सारे रूल्स पक्के होंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि जिस इस्म पर फेल वाक़या हो उसे मफूल कहते हैं। फाइल क्या होता है? वो तो डूअर होता है, काम करने वाला होता है, फाइल काम करने वाला। और जिस पर फेल वाक़या हो, ठीक है, मसलन हामिद ने
आम खाया, ठीक है ना, आम को खाया या आम खाया, अमरूद को खाया, जो भी है, खुब्ज खाया। तो वो जो खुब्ज है ना, उसके ऊपर फेल वाक़या हुआ है खाने का। तो खाने वाला कौन है? वो हामिद है, और वो जो चीज खाई गई है जिस पर फेल वाक़या हो रहा है वो मफूल है। इस मफूल को मंसूब लाते हैं और फाइल को मरफूल लाते हैं। कुछ अफ़आल ऐसे होते हैं जिन्हें बात मुकम्मल करने के लिए मफूल की जरूरत नहीं होती, जैसे खराजा, ज़हाबा, ठीक है, हामिद आया, जा हामिदुन, इनको मफूल की जरूरत नहीं है। ज़हाबा, जलसा हामिदुन, हामिद बैठा, इनको इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, इनके साथ, ठीक है, इंट्रांजिटिव। इनको फेल लाजिम या लाजिम अफ़आल कहते हैं। जबकि कुछ अफ़आल ऐसे होते हैं जिन्हें बात मुकम्मल करने के लिए मफूल की जरूरत होती है, इन्हें मुतअद्दी अफ़आल, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मसलन लड़के ने पानी पिया। अब अगर लड़के ने पिया कह देती हैं और पानी नहीं बोलती तो बात समझ में नहीं आएगी। कुरान मजीद में जहां जहां मफूल की जरूरत थी अल्लाह ताला ने मफूल लगाए हैं, और जहां जहां जरूरत नहीं थी वहां नहीं लगाया, बेजरूरत ही नहीं थी। लेकिन जहां जरूरत थी जुमले को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला ने लगा के दिए हमें। तो जिस आयत के अंदर, कुरान के अंदर, एक आयत के अंदर बहुत सारे जुमले होते हैं, फेलिया भी होते हैं, इसमिया भी होते हैं, मुरक्कबा नाकिस भी होते हैं। तो जो आपका जुमला फेलिया होगा ना, उसमें अगर मफूल की जरूरत है, वो मुतअद्दी है, तो उसको मफूल लाजम लगा होगा, वो आपने पहचानना है। फाइल क्या है, मफूल क्या है। हामिद ने महमूद को मारा, महमूद को ये मफूल है, हामिद ने ये फाइल है, और मारा क्या है, ये आपका वो बन जाएगा। तो इसमें आपको मफूल की जरूरत है, ये ट्रांजिटिव वर्ब से। हम जानते हैं कि जुमला फेलिया में फाइल हालत रफ़ में होता है। अब ये भी नोट कर लें कि मफूल हालत नस्ब में होता है, और तरतीब के लिहाज से आमतौर पर फाइल के बाद ही आता है। तरतीब तो यही होती है, पहले फेल होता है, फिर फाइल होता है, फिर मफूल होता है। इन बातों को ज़हन में रखते हुए दर्जा बाला जुमलों का तर्जुमा कुछ इस तरह होगा। लड़के ने पानी पिया, शरीबा। अब शरीबा यशरबू कौन सा बाब है? समिया यस्माउ। समिया यस्माउ। जब आप देखें ना यहाँ पे ज़ेर है तो बाब समिया भी हो सकता है, हसीबा तो बहुत ही कम यूज होता है, उसको तो दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। 2-4 फेल है गिनती की, वो आप याद कर लें, वरिसा होगा या हसीबा ही होगा, एक आध कोई और होगा। तो उसमें तो आते ही नहीं इतने बाप, तो बाकी सारे समिया ही होते हैं। अगर ज़ेर आए तो पेश आ जाए मिडल कल में तो बाप कर्मा हो जाता है, और अगर तीनों पे जबर आ जाए तो वो ऊपर वाले 3 बाब है, वो आपने फिर जो है नसरा और दरबा और फतहा आपने देखना है कौन से बाब है। शरिबल वलदु अलमा, तो इसमें ये आपका मरफू है, ये मंसूब है, तो ये आपका फाइल, ये मफूल, ये फेल। हामिद ने महमूद को मारा, दरबा हामिदुन महमूदन। अच्छा, इसमें बताने की जरूरत नहीं है ना आपको, ये फाइल है, ये मफूल है। उर्दू से अरबी में तर्जुमा करने के लिए पहले फेल, फाइल और मफूल का तायुन कर लें। ये कितना अच्छा पॉइंट दिया उन्होंने। अगर आपने अरबी में तर्जुमा करना है जो कि आगे आने वाला है, तो पहले आप उसका तायुन कर लेंगे, फेल किधर है, फाइल क्या है और मफूल क्या है। फिर जुमला फेलिया के कवायद का ख्याल रखते हुए जुमला फेलिया की तरतीब के मुताबिक तर्जुमा करें। तरतीब जो है वो पहले फेल, फिर फाइल में मफूल। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया। हाँ जी, खलकल्लाहु, जमीन को पैदा किया। खला का फेल है, पैदा किया, और अल्लाहु किसने पैदा किया, अल्लाह ने। देखा अब इसम जाहिर फाइल आ रहा है ना, क्योंकि फेल वाहिद है, तो बाकी किसी सीगे में नहीं आएगा। खलका और खलकत, खलकल्लाहु अल अर्दा। और देखिए मैं दोनों को मार्फा लाई हूँ। क्यों लाई हूँ मार्फा? क्योंकि कोई कुछ नहीं आ रहा उसमें उर्दू में। अच्छा, अल्लाह ने आसमानों को पैदा किया। अस्समावाती आएगा। अस्समावाती के पीछे क्या है लॉजिक साइमा? समावाती के पीछे वाली जमा है। जमा है, आसमानों को पैदा किया। जेर क्यों आ रही है? जेर तो नस्बी हालत चाहिए ना हमें। ये बाजी वो जमा मुअन्नस का कायदा जो, हाँ, उसमें जेर से फतह आती है, ठीक है, ये याद रखना है। और अस्समावाती है तो एक जेर आएगी, समावातिन होगा तो वो फिर हाँ। अल्लाह ने, हाँ, ये जेर क्यों आ रही है?
زیر समावात اس لیے آتی ہے کہ مسلماتن، मुस्लिमात मुस्लिमातिन ہاں نسبی حالت زیر سے ہوتی ہے نا، تو یہ نسبی حالت ہے نا، یہ آپ کی اچھا رفعی حالت ہے، مسلماتن جو ہے وہ آپ کی نسبی حالت ہے. ٹھیک جی ہے، جی جی آپ بہت صحیح ٹائم پہ واپس آئی ہیں. ابھی ہم نے فعل اسٹارٹ کیا ہے اور اس میں آپ کی جری حالت بھی مسلمات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جب میں نے الف لام لگایا یہاں پہ تو یہ السماواتی ہو گیا، سماواتن سماواتن سماواتن. تو ایک زیر اس لیے آ رہی ہے کہ الف لام لگایا. تو خلق اللہ السماواتی، دیکھیں جب آتا ہے نا خلق اللہ سب السماواتی، سب السماواتی 7 آسمانوں کو پیدا کیا، تو سب آ پہ زبر لگا دیتے ہیں. اچھا اور یہ مجرور ہوتا ہے اس وقت، مجرور ہونے میں بھی اس میں زیر آتی ہے نا، ٹھیک یہ ہے دیکھیں مسلمات ہیں، تو اس وقت یہ مجرور ہوگا، سب آ مفعول بنے گا. سب اس کے اوپر مضاف کے اوپر جو ہوتا ہے وہ اعراب آتا ہے مفعول کا، جب مرکب اضافی بن رہا ہوتا ہے تو ٹھیک مضاف پہ آپ زبر لگائیں گے. لیکن اگر مضاف ہے ہی نہیں جیسے یہاں پہ ہے تو پھر آپ نے سماواتی کے نیچے لگانا ہے. ٹھیک خلق اللہ السماواتی، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وہی آ رہا ہے خلق اللہ السماواتی السماواتی اردی والارضی والاردا والارضا. والارضا کیوں؟ جس نے کیا بتایا وہ بتایا. والارضا کیوں ہے؟ کیونکہ واجب مفعول ہے، نسبی حالت مفعول ہے، مفعول ہے کیونکہ یہ منصوب ہے نا. مفعول تو یہ ہے، مفعول تو یہ ہے، وہ کے بعد اس کے اوپر بھی سیم اعراب آتا ہے جو اس پہ آتا ہے. تو یہ اگر آپ کا منصوب ہے تو یہ سمجھ لیں مرر ہے نا بیچ میں، تو مرر کے جو اس طرف اعراب ہوگا وہ اس طرف بھی ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ کا کیا ہے؟ منصوب ہے نا، یہ مجرور ہے، یہ نہیں منصوب ہے. منصوب ہے کیونکہ مفعول ہے، تو یہ بھی آپ کا زبر ہی لے گا. اگر یہاں پہ زیر لگا دیں گی نا، جس کا مطلب ہے یہ مجرور بنایا ہے آپ نے. اگر آپ اس پہ زیر لگا دیتی ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی مجرور ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو زیر آ سکتی ہے نا، اس کے اوپر تو زیر آ سکتی ہے. وہ تو الارض منصوب ہوگا اور الارضی مجرور ہوگا. اگر اس کے نیچے آپ زیر لگا دیتی تو وہ مجرور ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی مجرور تھا. دیکھیں یہ دونوں طرح سے قرآن میں آتا ہے، اس کو سمجھیں بات کو. کبھی کبھی کیا آتا ہے خلق اللہ سبع السماواتی والارضی، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ سب سماواتی ہمارا مجرور ہوتا ہے نا، جی یہ مفعول بن رہا ہے. جب یہ مجرور ہوگا نا تو والارضی لگائیں گے آپ. اچھا صحیح سمجھ آئی ابھی بات؟ 2 مثالیں لکھیں اپنے پاس، اوکے. خلق اللہ السماواتی والارض اور خلق اللہ سبع السماواتی والارض، اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. دونوں طرح سے قرآن میں آتا ہے، جب بھی آئے نا اس کو غور سے دیکھا کریں. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گیا نا. اب جہاں یہ سب آپ کا مفعول کا اعراب آ گیا، یہ مجرور ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے السماواتی. تو جب آپ کا یہ مجرور ہے تو پھر آپ نے وہ کے بعد اس کو بھی مجرور کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر سب نہیں آ رہا اور یہ منصوب ہے، اس کو مفعول بنایا ہے جیسے کہ اس جملے میں ابھی آ رہا ہے، تو پھر آپ نے اس کو زبر دینی ہے. تو جہاں پر اب یہ ترجمہ جو کریں گی نا، اللہ نے آسمان اور زمین کا پیدا کیا، تو یہ آپ منصوب رکھیں گی کیونکہ سب تو ہے ہی نہیں. اللہ نے 7 آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. جب 7 آسمانوں اور زمین کو آئے گا نا تو پھر سب مفعول بن جائے گا، یہ مضاف الیہ، تو والارضی آئے گا. یہاں یہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ منصوب ہوگا، یہ بھی منصوب ہوگا. چلیں اتنا کافی ہے. اچھا اس میں آپ کا حامد محمود کی مدد کی یا خود کر سکتی ہیں نا، مشکل تو نہیں ہے. نصر حامد محمود محمودن، اب جب 2 زبر لگائیں گی تو الف بھی لگانا ہے، خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس لیے ایک چیز پہلے سکھا رہے ہیں. یہ کتاب اس لیے میں نے چوز کی تھی کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز آپ کو بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہ پیچھے کا آگے اور آگے کا پیچھے آ رہا ہے. زید نے 2 لڑکوں کو مارا، اب 2 لڑکوں کو مارا ہے بھائی اس نے. ضرب زید ضرب زید ولدین ولدین، 2 لڑکوں کو مارا.
ولدانی کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ مفعول مفعول بننا ہے فاعل ہو تو جاتا ہے نا. الولدینی. الولدینی. الولدین. زیدن تو خود ہی مارک ہے، اس پہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن الولدینی آئے گا. ٹھیک ہے، زیدن الولدینی. اچھا میں نے قرآن پڑھا. القرآن. القرآن. اب دیکھیں یہاں پر آپ کا اسم زائد فاعل نہیں آ سکتا ابھی. میں نے قرآن پڑھا تو ہاں اگر مریم نے قرآن پڑھا ہوتا تو پھر تو وہ ہو جاتا نا قرأت مریم القرآن، وہ تو اسم زائد فاعل تھا. لیکن میں نے قرآن پڑھا، اب اس میں اسم زائد فاعل نہیں ہے، ضمیر فاعل بن رہی ہے. میں نے قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا. مسلمانوں نے کافروں کو قتل کیا. قتل المسلمون الکافرین. الکافرین. قتل المسلمون، کیونکہ اسم زائد فاعل آ رہا ہے تو قتل آئے گا. مسلمان جو ہیں یہ یہاں پہ مرد ہیں تو اس لیے اب یہی آئے گا قتل المسلمون الکافرین. ہم نے قرآن سنا، سمعنا القرآن. سمعنا القرآن. ہاں اب اس میں اسم زائد فاعل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا. ذبیح المسلمون. ذبح المسلمون. کس کو ذبح کیا؟ مسلمون. یہ مرفوع ہے. البقرۃ. ال کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ؟ ایک گائے ہوتی نا تو بقرہ تم لکھ دیتی میں. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک گائے نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو گائے کو ذبح کیا تو کوئی خاص گائے ہے نا. زینب نے سبق یاد کیا. حفیظہ ہوگا. حفیظہ بھی کہہ سکتے ہیں. حفیظت. زینب. حفیظت. چوتھا صیغہ آئے گا زینب. آپ کا اسم ظاہر فاعل آ رہا ہے. الدرس. الدرس سبق یاد کیا. اچھا، دو لڑکیوں نے لڑکے کو مارا. ضرب البنتانی. ہاں دو لڑکیوں نے ضرب لڑکے کو البنتانی مارا. الولد. لڑکیوں نے، لیکن انہوں نے کہا ہے پہلے ہی آپ اس کو یہ ضرب. کر لیں. یہ فاعل ہے، یہ آپ کا مفعول ہے، اور یہ آپ کا مارا فعل ہے. تو فعل سب سے پہلے آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور وہ ہو جائے گا آپ کا لڑکیوں نے مارا تو ضربت ہو جائے گا، اور دو لڑکیوں نے مارا ضربت البنتانی، اور لڑکے کے الولد. ہاں الولد، ایک ہی لڑکا ہے. الولد. اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا. وعد اللہ المؤمنین. وحد اللہ المؤمنین. ابراہیم نے اسامہ کی مدد کی. نصر ابراہیم. نصر ابراہیم اسامہ. اسامہ. اسامہ کے پر تنوین نہیں آئے گی، ایک پیش آئے گا پھر زبر آئے گا. اسامہ. داؤد نے جالوت کو قتل کیا. دیکھیں آپ کی کتنی پوری گرامر آپ کی ریپیٹ ہو رہی ہے. غیر منصرف سب کچھ. ابراہیم آئے گا، ابراہیم نہیں آئے گا. نصر ابراہیم. اسامہ دونوں غیر منصرف ہیں جی، ایک پیش لیں گے. اسامہ. چلیں اس کے بعد داؤد نے جالوت کو قتل کیا. یہ تو بہت ہی آسان ہے. آپ اس کا بتائیں یاسمین، آپ بتائیں. قتل داؤد جالوت. داؤد نے جالوت کو. جالوتا بھی جو ہے آپ کا داؤد بھی غیر منصرف ہے. جو عرب نیم ہوتے ہیں ان کے اوپر تنوین آتی ہے، جو نان عرب نیم ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ غیر منصرف ایک پیش آتی ہے. دو چوروں نے مال چرایا. سرقہ ہوتا ہے بچی، چوری. سرقہ، اور لڑکی کے لیے سرقت. پوری گردان آپ کو آنا چاہیے سرقہ کی. تو یہاں پر تو بھی پہلے ہی آ رہا ہے صیغہ سرقہ. سارقان ہی ہوگا. ہاں، دو چوروں نے سرقہ مال چرایا. دو چوروں نے تو سرقل
چور کیا ہوتے ہیں؟ سارقن و سارقتن آتا ہے نا قرآن میں. سرق السارقانی سارقانی المالا المالا مال چرایا. السارقانی المالا مال چرایا. مالا تو زبر آ جائے. ٹھیک ہے. اب آگے اگر کچھ سائز ہے تو آپ دیکھ لینا. اچھا پھر یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ متعدی افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو بات پوری کرنے کے لیے 2 مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے افعال کو المتعدی الی المفعولین کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں 2 مفعول آ رہے ہیں. جعل اللہ، جعل فعل کو یاد رکھیں ہمیشہ 2 مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے. حسیبہ کو 2 مفعولوں کی ضرورت ہے. گمان کیا، کس نے کیا اور کس کو کیا اور کیا کیا. کس نے کیا تو فاعل ہے، کس کو گمان کیا اور کیا گمان کیا وہ 2 مفعول آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے بنایا، کس کو بنایا اور کیا بنایا. آسمان کو بنایا اور چھت بنایا. اس میں اگر آپ ایک مفعول لگائیں گے تو میننگ پورا نہیں ہوگا، 2 مفعول چاہیے. ایسے فعل کو المتعدی الی مفعولین کہتے ہیں، 2 مفعولوں کی طرف متعدی. تو جس فعل کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے وہ متعدی فعل ہوتا ہے، اور جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی فاعل سے ہی میننگ پورا ہو جاتا ہے وہ لازم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہمارا جملہ فعلیہ میں اسم ضمیر بطور مفعول، اس کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. مفعول کے طور پہ اس کے لیے آپ کو چھوٹی ضمیریں آنی چاہیے. اٹیچ پروناؤن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اٹیچ پروناؤن پہلا صیغہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ پھر دوسرا ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہم، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، اور اگلا جی نہ یا نہ کے یہ نہ کر لیں یا نہ کر لیں، کچھ بھی کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی آپ کو فنگر ٹپس پہ آنے چاہیے کیونکہ یہ مفعول بننے والے ہیں. تو فائل جو ہوتے ہیں وہ مرفوع ضمائر بنتے ہیں. موٹے والے ہوا، ہما، ہم، ہی، یا وہ ہم نے پڑھے. ابھی یہ چھوٹے والے جو یہ مفعول بن کے آئیں گے. اور ابھی تو جو مفعول ہم نے بنائے تھے وہ سارے اسم ظاہر بنائے تھے. اس نے اس کو مارا ہے نا. جی ابھی تک ہم نے ضمیر بھی نہیں بنائی مفعول. اب ہم ضمیر مفعول بنائیں گے. ابھی تک ہم اسم ظاہر فاعل بناتے رہے، اسم ظاہری مفعول بناتے رہے. ٹھیک ہے. چلیے ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. تم جزاکم اللہ خیر کثیرا. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ سے.